چلیں اس کی چوکھٹ کو سلام کریں جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا، جس نے دین خدا کو آباد رکھنے کے لیے اپنے چمن کو بار بار ویران کیا، جس نے اسلام کو اس وقت سہارا دیا جب وہ یتیم عبداللہ کی انگلی تھامے حسرت زدہ کسی مددگار کی راہ تک رہا تھا، جس نے سب سے پہلے رسالت کی تصدیق کی، جس نے رسول کے پیچھے پہلی نماز جماعت پڑھی، جس کی اولاد نسل در نسل اسلام کی گھٹتی سانسوں کو اپنا لہو دے کر نئی حیات عطا کرتی رہی، آج بھی جس کے لال کے صدقے میں یہ جہاں اپنی شادابیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، جو آبروئے سورہ کوثر ہے، جس کا شوہر شافع محشر ہے، جس کا داماد ساقی کوثر ہے، جس کی بیٹی خاتون محشر ہے، جس کے نواسے تفسیر کوثر ہے، جس کے در کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، جہاں جبرائیل امین آ کے کلام کرتے ہیں، اور جس کا خیر البشر احترام کرتے ہیں، اس صاحبان کا اسم گرامی ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ناظرین السلام علیکم، صراط مستقیم کی ایک نئی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کریں کہ جو عرب کی سب سے رئیس خاتون ہو، ہیرے جواہرات جس کے ہاتھ کا دھون ہو، اس نے اسلام کو پالنے کے لیے اپنی دولت، اپنا وقار، اپنی ثروت، اپنی عظمت، اپنے بچے سب قربان کر دیے۔ آج جناب ختیجہ کے متعلق اس آخری نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب کے ساتھ بیوی کی کچھ قربانیوں کا ذکر کریں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل موضوع میں نے بیچ میں آپ کا روک دیا تھا ذرا سا شیب ابو طالب کے حوالے سے، کیونکہ گفتگو بہت اہم ہے، اور ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ شیب ابو طالب تقریباً 3 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جب پورے کفار مکہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر اور لوگوں کے اسلام کو قبول کرنے کو دیکھ کر مل کر کے یہ ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہر طرح کی ٹائز، ہر طرح کی جو ملاقاتیں ہیں، ان سب کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یوں کہا جائے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے ہی منقطع کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کا بہت زیادہ آج کے زمانے میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا اکنامیکل ایفیکٹ اور بھی بہت سارے سوشل لائف کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، وہ بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم شیب ابو طالب کا جو دور گزرا ہے اس کے لیے ہم نئے سرے سے کچھ اہم باتیں قبلہ سے جانیں۔ تو جناب شیب ابو طالب کے حوالے سے کل ہم نے گفتگو تھوڑی سی روکی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ باقاعدہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے شیب ابی طالب جو ہے یہ جناب عبد المطلب علیہ السلام، بلکہ تاریخ ان سے پہلے بھی بزرگوں نے جو جناب ابو طالب علیہ السلام جو قصی بن کلاب تک کی تاریخ ملتی ہے کہ یہ علاقہ ان کا تھا اور انہوں نے اپنے لیے لیا تھا۔ اصل میں شیب ابی طالب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے، اور وہ درہ جو ہے وہ شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ جب وہاں گئے افریقہ میں، جب جناب پیغمبر اسلام کا یہ قافلہ مہاجرین کا گیا تھا،
تو یہ مشرکین مکہ وہاں پر گئے کہ وہ بادشاہ جو ان لوگوں کو واپس کر دے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ وہاں سے یہ لوگ واپس آئے اور ناکام واپس آئے۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا مشرکین مکہ نے کہ اسلام جو ہے وہ باہر بھی نفوذ کر رہا ہے، جی اور اب یہ لوگ ہجرت کے ذریعے سے دین کو اور اسلام کو باہر پہنچا رہے ہیں، تو ان کو کیسے روکا جائے؟ تو جتنے مشرکین مکہ تھے سرداران قبائل، جی یہ سب کے سب اکٹھا ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی کہ یہ کیسے روکا جائے کہ مکے اور حجاز سے باہر یہ اسلام جانے نہ پائے۔ جی تو ان لوگوں نے معاہدہ یہ کیا کہ ان کے اوپر اقتصادی ناکہ بندی، یعنی بالکل سوشل، کسی بھی طریقے کی لین دین، نہ ان سے ہم خریدیں گے، نہ ان کو بیچیں گے، نہ ان سے ملیں گے، نہ ان کے سلام کا جواب دیں گے وغیرہ، جتنی بھی معاشرے کی وہ ضروریات اور ملاقاتیں ہیں، سوشل بائیکاٹ دونوں بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب وہ مسلمان، ظاہر سی بات ہے وہ کمزور مسلمان تھے، کچھ غلام تھے، کچھ کنیزیں تھیں، کچھ آپ کے غریب لوگ تھے، اور یہ دولت مند جو مکے شیب کے ابو تھے۔ طالب کا واقعہ کس سن کا ہے؟ مطلب یہ بعثت کے 5واں سال ہے۔ بعثت کا 5واں سال۔ جی جی جی۔ تو جناب پیغمبر اسلام، اور بھی اختلاف بھی کیا ہے تاریخ نے، ایسا نہیں کہ یعنی بالکل وہ، مگر یہ بعثت کا 5واں سال متفق، یعنی مطلب محققین زیادہ تر محققین نے کہا ہے۔ جی جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بار بار مشرکین کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی یا تو بات واپس لیجئے، جی یا پھر اقتصادی ناکہ بندی لگے گی۔ جی اس میں ان لوگوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا، جی اور سب نے، جتنے سرداران قبائل تھے سب نے دستخط کی، جی اور یہ خانہ کعبہ میں ایک صندوق میں بند کر کے لے آ کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو دیکھا کہ تو بہت سخت ہے معاملہ، تو جناب ابو طالب علیہ السلام ان تمام مسلمانوں کو لے کر کے، اور جناب خدیجہ علیہ السلام اس میں چھوٹی جناب شہزادی صدیقہ طاہرہ، چونکہ بعثت آپ کی 5ویں بعثت میں یعنی ولادت ہوئی ہے، اور اسی سال کا یہ واقعہ۔ جی۔ اب وہاں پر جانے کے بعد یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ان لوگوں کے پاس تھا تو یہ دوسرے راستوں سے خریدتے تھے، اور دوسرے راستوں سے ظاہر بات ہے وہ مہنگا پڑتا تھا۔ جب یہ دوسرے راستوں سے خریدیں گے اور وہ لوگ لائیں گے، دیں گے، اپنے آپ کو بچا کر کے کسی طریقے سے، کوئی چرواہا بن کر کے سامان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی عنوان سے پہنچا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ وہاں پر بھوک اور پیاس اتنی تھی، اتنی شدت تھی بھوک کی، کہ اکثر یہ مشرکین مکہ کان لگا کر کے ادھر سنتے تھے، شام کے وقت تو بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اور حتیٰ مشرکین کا دل اندر سے پسیجنے لگا تھا، اور مشرکین جو ہے تڑپ جاتے تھے۔ اور اس میں بعض مشرکین نے کہا بھی بھائی یہ سب ختم کرو، مگر یہ سرداران قبائل نے قبول نہیں کیا۔ علامہ مجلسی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ علیہ السلام کے سلسلے سے وَأَنفَقَ ابو طالب و خدیجہ جمیع مالہما، ان لوگوں نے اپنا سارا مال وہاں خرچ کر ڈالا۔ یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اس لیے کہ خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے بعض وہ قریبی رشتہ داروں سے کہتی تھیں کہ تم لوگ میرے شیب ابو طالب میں تقریباً کتنے لوگ تھے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہی ضروریت؟ نہیں، جو جتنے مسلمان ہوئے تھے، جتنے لوگ جتنے مسلمان ہوئے سب اس میں شامل تھے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ بڑی تعداد تھی یہ۔ تو یہ وہاں پر، اور یہ ایک بات بہت پرانی مشہور ہے، تاریخ میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اسلام پھیلا ہے اور اسلام نے نفوذ کیا ہے، پیغمبر اسلام کے کریمانہ اخلاق، جناب خدیجہ کے مال، اور جناب مولا کائنات کی مجاہدت، یعنی آپ کی جو کوششیں ہیں، جہاد کی کوششیں ہیں، یا اس کے علاوہ علمی کوششیں ہیں، یا جنگوں کی کوششیں ہیں، جو یعنی مجاہدت یعنی کوششیں۔ لہذا جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے سال اس کے، یعنی جب شیب ابی طالب میں گئے تو یہ 3 سال کا محاصرہ تھا، تیسرے سال یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اور اقتصادی ناکہ بندی اور بڑھائی جائے، اور 3 سال انہوں نے کہا تھا 3 سال تک ہم آپ کو بند رکھیں گے، یا تو پھر آپ اپنی بات واپس لیجئے۔ اس لیے کہ حبشہ جب یہ لوگ گئے تھے یہ مہاجرین کو واپس لانے کے لیے، تو وہاں پر یہ منہ کی کھا چکے تھے، اور بادشاہ نے حبشے کے اس نے واپس نہیں کیا، اور اس وجہ سے جن سے میں جناب جعفر جی تو یہ جو مہاجرین وہاں پر گئے ہیں، ظاہر بات ہے جناب خدیجہ کا ہی مال تھا، اس لیے کہ ہجرت کے لیے پیسہ چاہیے، جناب خدیجہ کا ہی مال تھا جو ہجرت میں پیسہ لگا ہے۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے، میرے ذہن میں یہاں پہ آ رہا ہے، کلام والا ہو رہا ہے آپ کا، یہ عمرو عاص جس کا ذکر ملتا ہے کہ جو حبشہ گیا تھا
اور وہاں پہ جناب جعفر وغیرہ کا اور جو گئے تھے ساتھ میں لوگ، ان سب لوگوں کو چھڑوا کر کے اور واپس لانا چاہتا تھا مکے تاکہ ان لوگوں کو قتل کروا دے. یہ وہی امر یہ وہی امر حاکم شام کے ساتھ جو تھا. حاکم شام کے ساتھ تھا. جی. تو یہ وہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام سے، آپ جا کے مشرکین مکہ سے کہیے کہ جو تم نے معاہدہ تحریر کیا تھا اس کو دیمک کھا چکا ہے، اور فقط جو ہے کلمہ یعنی خدا جو ہے، جو باقی جو تم نے خدا لکھا تھا وہ باقی ہے. تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام آ گئے، ان لوگوں سے کہا، تو ان لوگوں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یعنی معاہدہ یعنی ختم، یعنی مطلب اب آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے اگر یہ بات صحیح ہے تو. اس لیے کہ وہ لوگ نہ نبی مان رہے تھے نہ رسول مان رہے تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام اس یقین سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے. یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ ایمان کا اعلان ہے کہ اپنے بھتیجے کو نبی مان رہے ہیں تبھی عالم الغیب مان رہے ہیں، اور معجزات آپ نے دیکھیں تبھی آپ نبی مان رہے ہیں. اس کے علاوہ جب جناب خدیجہ اپنے گھر میں آسمانی کتابوں سے رسالت کی نشانی سمجھ سکتی ہیں تو رسالت جس کے گھر میں ہو کیا کہنے، سبحان اللہ، تو اس نے بدرجہ اولا سمجھا ہوگا. تو بس جناب ابو طالب السلام نے کہا میں بالیقین یہ بات کہتا ہوں کہ وہ دیمک کھا گیا ہے، وہی جو کلمہ اللہ کے لیے تم نے لکھا ہے وہی فقط باقی ہے. یہ لوگ گئے، خانہ کعبہ کا تالا کھولنے کے بعد وہ صندوق نکال کے لائے، اس کا تالا کھولا، اس میں سے جب نکالا تو کیا دیکھا کہ جو بات پیغمبر نے کہلوائی ہے وہ سچ ہے. تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، مگر یہ کہ اقتصادی ناکہ بندی پھر ختم ہو گئی. اور یہاں پر جو کام آیا ہے جس کی یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کی ریاضت، آپ کی محنتیں کام آئی ہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا مال وہ آپ نے خرچ کیا ہے. پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال اس میں خرچ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو آزادی ملی ہے تو مسلمان پھر اپنے گھروں میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ دین آگے ابو بڑھا. طالب کا ہی واقعہ ہے کہ جہاں جناب ابو طالب اپنے بچوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ سلا دیتے تھے. یہ وہاں کا بھی واقعہ اور گھر کا بھی واقعہ. یہ گھر میں بھی ہوتا تھا؟ گھر میں بھی ہوتا. اچھا اچھا. خطرہ دونوں جگہ تھا پیغمبر کے. یہ اب یہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 3 سال کا عرصہ اور اس میں اتنے بڑے کنبے کو ایک طریقے سے پالنا، تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ بی بی کی دولت اسی طریقے سے الگ الگ مقام پر خرچ ہوتی چلی گئی. اس کے علاوہ اور کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے مطالعے میں ہے کہ بی بی کی دولت کام آئی ہو اور جی کوئی اس سے بڑے کام اور ہوئے ہوں؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال جو ہے، آپ دیکھیے حبشے کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں. جی. اور ہجرتوں میں پیسہ لگتا ہے. جی. ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، پھر سفر، جانور خریدنا. وہاں اس زمانے میں کرائے پر نہیں معاملہ تھا، کرائے کا تھا، مگر جب آدمی واپس آئے تب تو کرائے پر لے. جانوروں کی خریداری، پھر راستے کا خرچ، وہاں پہنچ کر کے خرچ، یہ کوئی معمولی خرچ نہیں تھا. 2 ہجرتیں ہوئیں، دونوں ہجرتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا پیسہ لگا ہے. ورنہ وہ جو مسلمان تھے وہاں جو کلمہ پڑھنے والے تازہ مسلمان، وہ لوگ غریب لوگ تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. عرب سے حبشہ کا ایک فاصلہ بھی ہے. تو ان دونوں ہجرتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا پیسہ کام آیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جنگ خیبر تک جناب خدیجہ کا مال کام آیا ہے. سبحان اللہ. اور کم سے کم جو میں نے تاریخ میں دیکھا ہے وہ یہ کہ جناب پیغمبر اسلام کی جو ہجرت مدینے تک ہوئی ہے وہاں تک کام آیا ہے. تو بہرحال جناب خدیجہ کا مال، ایک تو وہ 13 سال کی مکے کی مسلمانوں کی پرورش، پھر 2 ہجرتیں، پھر پیغمبر اسلام کا جانا مدینے کی طرف. ظاہر سی بات ہے ابھی نہ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ اپنا خرچہ چلا سکیں تو یہ خمس و زکوٰۃ کیا نکالتے. لہذا ان لوگوں کی بھی پرورش 13 سال جناب خدیجہ نے کی، یعنی مسلمانوں کی. اور اسلام کے نام پر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا پیسہ جو ہے وہاں پر خرچ ہوا ہے. بہت بڑا خرچ ہوتا ہوگا کہ جب ایک ہی فیملی میں جی کوئی اگر فرض کر لیجئے کہ رسول اللہ سے متاثر ہو گیا اور متاثر ہو کر کے اس نے دین قبول کر لیا، جی اور تو باقی فیملی اس کا سوشل بائیکاٹ کر دے گی. جی تو اس کو لامحالہ وہ ایک سلسلہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اخراجات کو بھی جناب خدیجہ نے برداشت کیا، اس لیے کہ یہ لوگ کمزور اور غریب طبقے کے لوگ تھے، یہ کوئی دولت مند طبقے کے لوگ نہیں تھے. یہاں تک کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے مال سے بھی حمایت کی ہے اور زبان سے بھی حمایت کی ہے، اور اپنے کردار سے بھی حمایت کی ہے.
مال سے حمایت، سارا مال آپ نے دے دیا، یہاں تک کہ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کا جو ہے سوال جو تھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جناب ورقہ بن نوفل سے جناب خدیجہ نے کہا تھا جائیے اور جا کر کے اعلان کر دیجئے میرا سارا مال منقولہ و غیر منقولہ سب رسول اللہ کو جیسے چاہے خرچ کریں۔ انہوں نے زمزم کے کنویں پر آ کر کے پورے سب لوگوں کو، مکے والوں کو خطاب کر کے کہا تھا تم لوگ گواہ رہنا، خدیجہ تم لوگوں کو گواہ بناتی ہے کہ سارا مال پیغمبر اسلام اس کے مالک ہیں، اور اس میں وہ بھی مال جو باغات وغیرہ تھے جو منقول نہیں ہو سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی مال جو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا اس کو منقولہ کہتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال کام آیا، دوسری طرف اسی مال سے متعلق اور ایک حمایت ہے۔ جب رؤسائے مشرکین اور قبائل کے سرداروں نے، قبیلوں کے جو سردار تھے، انہوں نے بہت زیادہ پیغمبر کو اذیت دینا شروع کی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، اس میں آپ کوہ صفا پر گئے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر کوہ مروہ پر گئے، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو جتنے وہ حج کرنے آئے تھے بدو عرب اور اس میں ابو جہل آگے تھا، سب پیغمبر کو پتھر مارنے لگے، پیغمبر وہاں سے چلے گئے کوہ ابو قبیس کی طرف، تو پیچھے پیچھے یہ سب چلے گئے۔ اب جب پیچھے پیچھے گئے تو یہاں پر دو تاریخوں کے دو منظر ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مولا کائنات چونکہ چھوٹے تھے تو مولا کائنات روتے ہوئے آئے جناب خدیجہ کے پاس اور کہا کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، تو جناب خدیجہ امیر المومنین اسلام کو لے کر کے گئیں حضور کو تلاش کرنے، حضور نہیں مل رہے تو خدیجہ رونے لگیں، جناب خدیجہ رونے لگیں۔ میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پوری کائنات کا مشکل کشا تھا اس نے رسالت کو بچانے کے لیے جناب خدیجہ کی پناہ لی۔ سبحان اللہ، اللہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب رونے لگی تو جناب جبریل پیغمبر کے پاس آئے، اور اسی علاقے میں چونکہ پیغمبر تھے تاکہ لوگ پتھر نہ مارنے پائیں، تو کہا کہ آپ جلدی جائیے، خدیجہ رو رہی ہے، اور اللہ کا سلام کہہ دیجئے خدیجہ کو، اور کہہ دیجئے جنت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو لے کر کے جناب خدیجہ امیر المومنین اسلام گھر کے اندر آئے ہیں تو جناب خدیجہ آپ کے خون وغیرہ صاف کر رہی تھیں۔ ان عربوں کو پتہ چلا، ان بدوؤں کو، کہ وہ لے کے آئے گھر کے اندر، یہ سب ان کے گھر پہنچ گئے، پتھر مارنے لگے۔ جب گھر پر پتھر بارانی کرنے لگے تو جناب خدیجہ ایک شیر دل خاتون کی طرح نکلی۔ ظاہر سی بات ہے جناب زینب کی نانی تھیں، سبحان اللہ، ایک شیر دل خاتون کی طرح نکلی، اور نکل کے آپ نے ڈانٹا ان عربوں کو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک ایسے گھر پہ تم پتھر مار رہے جس گھر میں ایک نجیب الطرفین محترمہ اور مکرمہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ وہاں سے گئے، تو اس طرح سے پیغمبر کو انہوں نے بچایا۔ تو جناب شہزادی کی جو ایک حمایت جو بڑی تاریخی ہے، اس موقع پر جناب خدیجہ نے تمام رؤسائے قبائل کو بلایا، مکے کے پاس پردہ لگایا گیا، اور رؤسائے قبائل سے کہا اگر تم لوگ اپنی شرارتیں نہیں روکو گے تو میں اپنا قرض واپس لے لوں گی۔ ان کی گردنوں پر اتنا خدیجہ کا قرض تھا کہ اگر واپس لے لیتی تو ان کی ایک نامی زمین پر آ جاتی۔ تو ایک مالی حمایت یہ بھی ہے جناب خدیجہ کی کہ ان سے ان کا جو ہے قرض نہ لے کر کے ان کو اسلام کے لیے کم سے کم ان کی شرارتوں کو کم کرنا، اس میں بھی جناب خدیجہ کا پیسہ لگا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب اس موضوع کو ایک خوبصورت سمت میں لے جاتے ہوئے جناب سیدہ کی ولادت کے جو حالات ہیں ہم چاہتے ہیں کچھ اس کو بھی بیان فرمائیں۔ جی، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ وسلامۃ علیہا، پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو ایک بیٹی ایسی دی جی جو آج تک پورے عالم اسلام کے لیے ماں افتخار ہے، اور وہ جناب خدیجہ کی بیٹی ہے۔ آپ کے جب ولادت کا وقت نزدیک آیا تو مکے کی کچھ عورتوں کو آپ نے چاہا کہ میری مدد کے لیے آئیں، اس لیے کہ ایسے موقع پر ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے عورتوں کی، اس میں مرد مدد نہیں کر سکتا ہے۔ جی، سب نے انکار کر دیا، سب نے بائیکاٹ کر دیا، ہم لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کی، تم نے غریب سے شادی کی، ایک مفلس سے شادی کی ہے۔ تو جناب خدیجہ بہت پریشان تھیں، اور اور وقت ولادت نزدیک آ رہا تھا، اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ ایک نورانی اماری ہے جو آسمان کی طرف سے اتری ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اس میں سے ایک بیوی آگے بڑھی اور کہا کہ میں مریم ہوں، مادر عیسیٰ ہوں۔ کیا کہنے۔ ایک بیوی آگے بڑھی، انہوں نے کہا میں آسیہ ہوں، جس نے فرعون کی خدائی کو للکارا تھا اور ایمان کا اظہار کیا تھا۔ ایک بیوی آگے بڑھی، کہا میں سارہ ہوں، خلیل اللہ خلیل الرحمن کی بیوی ہوں۔ اور ایک بیوی آگے بڑھی تو اس میں دو نام ملتا ہے، ایک تو صفورہ جو جناب ابراہیم کی بہن تھیں، اور ایک نام ملتا ہے جناب کلثوم جو جناب موسیٰ کی
بہن تھی، دونوں میں سے کوئی ایک تھا، تاریخ نے دونوں جگہ جگہ ذکر کیا، اختلاف ہے، تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، چونکہ ایک سردار جوانی مطلب عورتوں خواتین کے قافلے کی ایک سیدہ پیدا ہونے والی ہے، ایک سیدہ کے گھر، تو اللہ نے مرکزی کردار والی شخصیتوں کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مریم دنیائے عصمت کی سردار ہیں، جناب آسیہ دنیائے ایمان قافلہ ایمان کی سردار ہیں، اور جناب ابراہیم خلیل کی بیوی ہیں وہ جناب سارہ جو انبیاء کے قافلے کی ماں ہیں، اور جناب کلثوم اگر مانا جائے تو جناب موسیٰ کی بچانے والی یہی ہیں، اور اگر جناب صفورہ کو لیا جائے تو خلیل کی بہن ہے۔ مرکزی کردار، مرکزی شخصیتوں کو بھیجا، اس طریقے سے جناب صدیقہ طاہرہ دنیا میں آئی ہیں اور آپ نسل رسالت کے ذمہ دار بنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال بہت ضروری تھا، حالانکہ جو پورے موضوع میں ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں اس میں بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پوائنٹ کر کے بالکل ایک جگہ کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے اس سوال کو بنایا جائے۔ خداوند عالم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ائمہ اور اہم شخصیات کا ہم چاہتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں ان سب کے کیا نظریات ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے بہت اہم گوشے نکال کے، ورنہ ایک تو بہت بڑا ٹاپک میں نے آپ کو دیا ہے، بتا دیں اس میں آپ۔ جناب جناب خدیجہ، جیسے قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے بہت سی روایتیں ہیں جو تاریخ میں لکھی ہیں اور احادیث کی کتابوں میں ہیں، سب نے لکھا ہے، ایسا نہیں کہ ایک نے، بس الفاظ کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وہ ہے، تو چونکہ خلاصے کے طور پر مجھے بیان کرنا ہے، لہذا قرآن مجید میں آپ کو وہ آیت بہت مشہور ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے پیغمبر کیا آپ تنگ دست نہیں تھے کہ میں نے آپ کو جو ہے غنی کر دیا؟ تو جس مال کے ذریعے سے غنی کیا وہ جناب خدیجہ کا مال ہے، اور یہ اور بات ہے جناب خدیجہ کا افتخار ہے یہ کہ انہوں نے جو کچھ مال اکٹھا کیا وہ اللہ اسے اپنا مال کہہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے حبیب کو اس نے بے نیاز کیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جناب جبریل اکثر آئے ہیں، اکثر آئے ہیں، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، بس میرا اور خدا کا سلام بی بی کو پہنچا دیجئے۔ تو جناب شہزادی سے جب وہ پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ یہ خدا کی جانب سے جبریل آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا اور جبریل بھی سلام کر رہا ہے، تو جناب شہزادی کہتی تھی اللہ السلام، سلامتی تو بس اللہ ہے، منہ السلام، سلامتی اسی کی طرف سے ہے، اور میرا سلام جبریل پر بھی ہو۔ تو جناب شہزادی اس طرح جواب دیتی تھی۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، روزانہ اللہ چند مرتبہ تمہارے ذریعے سے ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فخر کا ذریعہ، مباحات کا ذریعہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، خود جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بی بی کی جو اہمیت اور جو آپ کی منزلت ہے، اکثر آپ نے فرمایا، خود جناب خدیجہ سے آپ نے فرمایا ہے، ایتنی علی دین اللہ وعانتنی علیہ بمالہا، خدیجہ تم وہ ہو کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی مدد کی ہے اور میری مدد کی ہے، اپنے مال کے ذریعے سے تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اور میری مدد کی ہے۔ جناب پیغمبر اسلام کے سلسلے سے ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ مدینے میں آپ تھے، وہ مدینے کا واقعہ ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ تھی، یا کوئی بات آئی جس میں جناب پیغمبر اسلام کو یاد آئی جناب خدیجہ کی، تو جناب پیغمبر اسلام بے ساختہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو انہوں نے ام المومنین نے کہا کیا ایک بوڑھی عورت پر جو ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پیغمبر نے ایک مرتبہ گویا رحمت للعالمین کا لہجہ بدل گیا، اور ایک مرتبہ آپ نے آواز دی، تم کیا کہتی ہو؟ جب تم لوگوں نے جھٹلایا ہے تب خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے، جب سب کافر تھے تب خدیجہ ایمان لائی ہے، خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی ہے جب کوئی میرا مددگار نہیں تھا۔
اگر آپ جو ہے اس میں دیکھیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں تو خود مولا کائنات نے افتخار کیا ہے. خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے صحرا میں جو خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے میں خدیجہ کا لال ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب زینب اولیاء مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اسی کربلا کے صحرا میں 11 محرم کو کہ میرے بھائی حسین تمہارے اوپر میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ فدا ہو جائیں. اور ایک منزل وہ بھی ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تیری دادی کون ہے اور تیری ماں کون ہے اور ہماری دادی کون ہے اور ہماری ماں کون ہے, تو کن گودیوں کا پلا ہوا ہے اور ہم کن گودیوں کا پلے ہوئے ہیں, تو سن میری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے تیرے پاس کوئی ایسی شخصیت جو مقابلہ کر سکے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن اسلامی شخصیت تو ہے, عبداللہ ابن زبیر نے ابن عباس سے کہا تھا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میری پھوپھی خدیجۃ الکبریٰ ہے, اور اس میں اس نے ایک فقرہ کہا ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے, جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. تو ان شخصیات کے ذریعے سے آپ دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر لوگوں نے افتخار کیا ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام خود پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اسی یعنی آپ کے وہ آخری حج کا غالباً وہ زمانہ رہا ہوگا جب جو مزاج روایت کی بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے پورے لوگوں کو حرم میں خطاب کر کے کہا تھا کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں ایسے 2 فرزندوں کو جن کے جد کے برابر کسی کا جد نہیں, جس کی ماں کے برابر کسی کی ماں نہیں, کسی کی جدہ کے مقابلے میں کوئی جدہ نہیں, اور جس کے باپ سے افضل کوئی باپ نہیں. تو تمام اصحاب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں, تو آپ نے کہا وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کا جد میں ہوں, ان کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں, ماں فاطمہ زہرا ہیں, باپ علی مرتضیٰ. سبحان اللہ سبحان. اب چونکہ ہم منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آگے ہم کو مزید اسی ماہ مبارک کے حوالے سے باتیں کرنی بھی ہیں انشاءاللہ. یہ تقریباً ازدواجی زندگی کا ساتھ جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنے برس کا ہے جناب خدیجہ کے ساتھ؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک جب ہوا ہے تو حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی, اور آپ جو ہے 25 برس اور زندہ رہیں حضور کے ساتھ. تو یہ 25 برس جناب خدیجہ اکلوتی بیوی تھی پیغمبر اسلام کی. پیغمبر نے اس زمانے میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. 25 برس سکون قلب پیغمبر جو بن کے جو بیوی رہی ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ مادر فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور 25 برس میں جناب پیغمبر اسلام بس 40 دن جناب خدیجہ سے الگ رہے ہیں, وہ بھی حکم خدا سے. حکم خدا سے آپ نے اللہ نے حکم دیا تھا کہ 40 روز عبادت کرو اور تم خدیجہ سے دور رہو, اس لیے کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں, کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں. 40ویں روز جناب خدیجہ یعنی حکم ہوتا ہے جب جبریل امین آئے ہیں آپ کے روزے کا افطار کرایا. اس افطار میں آپ نے امیر المومنین کو دروازے پہ بٹھالا کوئی آنے نہ پائے, اس لیے اس افطار کا دوسرے کو کھانا جائز نہیں ہے. تو جب جناب جبریل نے آپ کو وہ کھجور اور کچھ سیب یا انگور یہ سب کھلایا اور آپ کا ہاتھ جو ہے اسرافیل یا میکائیل نے دھلایا, اور پھر اس کے بعد سے جو بچا وہ اوپر لے کر کے چلے گئے اور حکم ہوا کہ اب آپ نمازیں نہ پڑھیے, آپ سیدھے اپنے گھر جائیے. اس کے بعد نور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلب پیغمبر اسلام بانی اسلام کے صلب سے یہ نور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے شکم اقدس میں آیا ہے, اور یہ نور سیدہ فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اس موقع پر جناب پیغمبر اسلام نے کہلوایا تھا کہ خدیجہ تم ناراض نہ ہونا, میں کوئی ناراضگی کی وجہ سے دور نہیں ہوں, بلکہ یہ حکم خدا یہی ہے کہ خدا مجھے کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے. لہذا 25 برس بلا شریک غیر پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کی باعث سکون رہی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور پیغمبر نے اتنے دن میں کسی دوسری عورت کی طرف یا کسی نے اگر کوئی پیغام دیا ہو یا کسی نے متوجہ کیا ہو تو پیغمبر نہ متوجہ ہوئے ہیں. یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ اکثر پیغمبر اسلام جو ہے عورتوں سے ملتے بھی نہیں تھے, اس لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ کہیں سے کوئی دل شکنی نہ ہونے پائے. اس طریقے کی بھی باتیں تاریخ میں ملتی ہیں. جناب خدیجہ یعنی مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں میں, یعنی اس طرح سکون قلب پیغمبر تھی 25 برس کہ پیغمبر اسلام کو کسی دوسری
بیوی خاتون کی نہیں پڑی، جو عرب کا ایک طریقہ تھا۔ اس وقت میں شہزادی کونین کی عمر کیا تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئیں؟ جب آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی جب رحلت ہوئی ہے، تو اس وقت جناب شہزادی کی عمر مبارک 5 برس کہی جاتی ہے، اچھا، جو محققین ہمارے علماء کہتے ہیں۔ جی 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 جی۔ ناظرین، بہت ساری باتیں شاید رہ بھی گئی ہوں بیوی کے فضائل کے حوالے سے، لیکن آج ہم جو پچھلی 4-5 نشستوں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل ہم جو بیان کر رہے تھے، جو مولانا موصوف نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے، ہمیں یقین ہے کہ وہ سب آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا پروگرام بہت طویل ہو کہ جو آپ لوگوں کے لیے آپ کے دلوں پہ گرانی کا سبب بنے۔ اس لیے آج ہم اپنی نشست کو بادل ناخواستہ یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ کل نئے موضوعات کے ساتھ، بلکہ یوں کہا جائے کہ ماہ مبارک کے جتنے بھی اہم موضوع ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو ہم اس ماہ مبارک میں آپ تک پہنچائیں، بھلے ہی بہت تفصیل سے نہ صحیح، چند لفظوں میں، مگر اس موضوع کے ساتھ انصاف ضرور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے خدا حافظ کہتے ہیں، اور ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ہمارے یہ سارے پروگرامز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ہمارا نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ناظرین، خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔